بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بچوں جیسا کہ ہم آخری چیپٹر پڑھ رہے تھے تحفظ نسواں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ فرسٹ پورشن ہم نے بات کی، آج ہم دوسرے پورشن پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے جو لیکچرز ہیں آپ کے پاس محفوظ رہ سکیں، اور آپ کا وہ یوٹیوب کا جو لنک ہے ویڈیو کا وہ بھی آپ کے پاس موجود رہ سکے۔ تھینک یو۔ تو بیٹا آج ہم بات کریں گے تحفظ نسواں کا جو پوائنٹ ہے، خواتین کے کام کرنے کا حق۔ اس کے اوپر ہم ڈیپلی بات کریں گے۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ خواتین کو گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا چاہیے، مگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو اسلام انہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے اگر آپ قصائص میں سے دیکھیں، قصوں میں دیکھیں، تو ایک جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، جن میں سے ایک بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئیں اور ان کے عقد میں آئیں، وہ کیا کیا کرتی تھی؟ بیڑوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، ریوڑ چرایا کرتی تھی، بیڑیں چرایا کرتی تھی، بکریاں چرایا کرتی تھیں، اور باقاعدہ کھیتوں کو پانی دیا کرتی تھی، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے خود ان بیڑوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اگر آپ قرآن پاک کی سورت نمبر 28 اٹھا کے دیکھیں اور اس کی آیت نمبر 23 کے اندر ڈیٹیل پڑھیں تو آپ کو اس کو ڈیٹیل بھی مل جائے گی۔ ترجمہ تفسیر جب آپ دیکھیں گے تو ترجمے کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جو بعد میں ان میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئی۔ کنویں پہ خود پانی بھرنے جایا کرتی تھی، بیڑیں خود چڑھایا کرتی تھیں۔ تو اجازت ہے عورت کو، لیکن ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے، ایک پردے کا خیال رکھتے ہوئے، جو اسلام نے اور ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ہمیں عطا کیے ہیں حقوق، ان حقوق کے اندر رہتے ہوئے، اس اسلام کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اجازت ہے۔ لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ نبی کی بیٹیاں تھیں۔ ساتھ میں یہ چیز بھی میں ساتھ میں سمجھانا چاہوں گا کہ وہ نبی کی بیٹیاں کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا اگر نکاح بھی ہوا تو اگر نبی کے ساتھ ہوا۔ آج نہ تو ہم نعوذ باللہ نبی ہیں، نہ ہم ولی ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، ہم تو ان کے قدموں سے اٹھنے والی جو مٹی ہے، خاک ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے یہ چیزیں اس بات کا سبب ضرور ہیں، جواز ضرور ہے کہ عورت کو، خواتین کو کام کرنے کا حق حاصل ہے، مگر یہ جواز بنا کے ہم خود سے شادی نہیں کر سکتے۔ جیسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ گھر لے کے آئیں، اور شادی کا جو فیصلہ تھا وہ شعیب علیہ السلام نے کیا، نہ کہ بیٹی نے خود کیا۔ تو یہ آج کی بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے کہ اگر ایسا ویسا معاملہ ہو بھی تو فیصلہ گھر والے ہی کریں گے، ماں باپ ہی آپ کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کو پسند ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو گھر والوں کو بتائیں۔ فیصلہ کرنے کا جو فائنل لاسٹ سٹیپ ہے وہ ماں باپ کے پاس ہی رہنا چاہیے، جس نے آپ کے لیے طرح طرح کے دکھ جھیلے، مشقتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، اور پھر جا کے آپ کو اللہ پاک نے اس مقام پہ پہنچایا۔ اور اسی طریقے پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک یہاں پہ بیان کی گئی ہے خواتین کے کام کرنے کے حقوق میں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک طلاق یافتہ خاتون کو اپنے باغ میں جانے اور زندگی کے روز مرہ جو اخراجات تھے وہ پورے کرنے کے لیے خود حضور نے پھل لانے کی اجازت دی تھی، کہ آپ اپنی زندگی کے جو روز مرہ ضرورت ہے، جتنا خرچہ آپ کا ہوتا ہے، آپ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس باغ میں میرے جا سکتے ہیں اور وہاں سے اتنے کا پھل لے لیں کہ جس سے آپ کی روز مرہ کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اسی طریقے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک حدیث اور ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو دوران جہاد، جب جہاد ہوتا تھا تو دوران جہاد سامان خورد و نوش کی فراہمی، کہ جو کھانے پینے والا سامان تھا وہ عورتیں پیچھے پہنچائیں،
اور اسی طرح زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اجازت دے رکھی تھی۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کل ایک تو اتنے مشکل حالات نہیں ہیں، الحمدللہ اگر جنگ لگ بھی جائے تو مسلم بیٹے بیٹیاں سارے ہی ہم جنگ میں شریک ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر مرد ہیں، مردوں کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں ضرورت ہے تو بیٹیاں پیچھے جائیں گی، ورنہ بیٹیاں کیا کریں گی؟ زخموں مرہم پٹی کا کام کریں گی، ان کی خورد و اشیاء جو ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کا بندوبست کریں گی۔ اسی حدیث کے مطابق ان کو اجازت ہے، لیکن ساتھ دیکھیں کہ ان کا کام کیا ہے، اس کام کو وہ نپٹائیں گی اور اسی کام کو وہ کریں گی، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ جواز ملتا ہے۔ اور اسی طریقے ایک اور مثال ہے حضرت شفا بنت عبداللہ کی، جو کہ اسلام قبول کرنے والے اولین گروہ میں سے تھیں۔ ان کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا، ان چند عظیم لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور وہ طب تھی، یعنی کہ طبیب جو ہوتا ہے وہ طب کی ماہرہ تھیں۔ کون؟ حضرت شفا بنت عبداللہ۔ تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ کے بازار کا امور کا جو نگران تھا وہ مقرر فرمایا، مدینہ کے بازار کا نگرانی کرنے والا، جیسے آج کل ہمارے اے سی یا ڈی سی صاحب ہوتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، تو اس طریقے کی اتھارٹی دی کن کو؟ حضرت شفا بنت عبداللہ کو، تاکہ وہ وہاں آنے والے مرد و خواتین کے کاروبار کی خرید و فروخت پر نگاہ رکھیں۔ وہاں پہ جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں ان کو کس بھاؤ پہ سودا ملتا ہے، کس طرح کا سودا ملتا ہے، اچھا مل رہا ہے، برا مل رہا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ قیمت پوری لی جا رہی ہے مگر سودا اچھا نہیں دیا جا رہا، یا تول کم کیا جا رہا ہے، یا معیار کوانٹیٹی اور کوالٹی میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا۔ اس لیے ان کو وہاں پہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نگران کے طور پر مقرر کیا گیا۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن ساتھ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہم ایسا نہ ہو کہ اس اجازت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو ہم سارے مل کے دیکھیں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل پابندی لگا دی جائے عورتوں پہ، یہ بھی غلط ہے، اور بالکل بھی ہمیں آزاد خیال نہیں ہو جانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خیر الاموری اوساطھا، میانہ روی اختیار کرتے ہوئے جس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے اس کے اندر رہیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے، ملک کا نام بھی روشن ہو جائے، ہمارے ماں باپ کا نام بھی روشن ہو جائے، تو دین و دنیا اور آخرت بھی سنور جائیں۔ اس طریقے کے ساتھ ہمیں اسلامی زندگی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خواتین، اگلا پوائنٹ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہر معاشرے میں خواتین کا جو کردار ہوتا ہے وہ نہایت ہی اہم اور بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی جو خواتین ہیں ان کا کردار نہایت اہم ہے، وہ بھی بہت بہت خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی جو شاندار منازل ہیں وہ طے ہی نہیں کر سکتی کہ جب تک اس کی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں، مردوں کے شانہ بشانہ مل کے کام نہ کریں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی، عورت کو اس طریقے کی اجازت نہیں ہے جی، عورت کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اسلام نے بھی ایک حد تک ہمیں اجازت دی ہے، ہمارا آئین پاکستان بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، بانی پاکستان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو عورتیں گھر میں کام ہی نہیں کرتی، کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، کیا میرے بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں، کیا آپ کی مدرز جو ہیں وہ گھروں میں قید ہیں چار دیواری میں؟ پہلے اس بات کا جواب دیں۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں سر، وہ قید نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو باہر آ سکتی ہیں، چاہیں تو جا سکتی ہیں، چاہے چھت پہ جا سکتی ہیں، چاہے کمرے میں جا سکتی ہیں، چاہے سٹی میں جا سکتی ہیں، چاہے واش روم میں جا سکتی ہیں، چاہے کسی اور مقام پہ جا سکتی ہیں، کچن میں جا سکتی ہیں، بیڈ روم میں جا سکتی ہیں، ڈرائنگ روم میں جا سکتی ہیں۔ تو پھر وہ قید تو نہ ہوئی۔ قیدی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ اپنی مرضی کے خلاف جا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا سخت لفظ جو کسی نے لکھ دیا ہے
کہ ہماری جو خواتین ہیں شاید ان کو متنفر کیا جائے یا کہا جائے کہ آپ چار دیواری کے اندر قید ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو میری کوئی بھی بیٹی جو ہے، میری کوئی بھی ماں اور بہن قید نہیں ہے۔ اگر آپ کا باپ، آپ کا بھائی آپ کے اوپر سختی بھی کرتا ہے تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، وہ آپ کی اچھی پرورش کے لیے، آپ کی اچھی تربیت کے لیے کبھی کبھار آپ کو ڈانٹ دیں تو اس ڈانٹ کو دل پہ نہیں لگاتے۔ آپ کو ڈانٹنے کے بعد پتہ نہیں وہ خود کتنی بعد میں پریشان رہتے ہیں، کتنا ان کا دل دکھتا ہے باپ کا، بھائی کا، اور دل ہی دل میں شاید وہ روتے بھی ہیں کہ ہم نے کیوں بیٹی کو ڈانٹا، کیوں بہنا کو ڈانٹا، لیکن پھر بھی آپ کی تربیت کے لیے یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے یہ بات قائد اعظم نے کہہ لیں کہ فرمائی کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ آج کے معاشرے میں گھروں کی چار دیواری کے اندر وہ قید نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر میں کہیں بھی اتنی ناگفتہ حالت نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین کی ہے۔ تو آج بھی کچھ جو بیک ورڈ علاقے ہیں وہاں پہ عورت کو بالکل ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مار مار کے ہونٹ سجا دیے جاتے ہیں، سر پھاڑ دیا جاتا ہے، تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، گرم جو کہہ لیں کہ وہ اوزار ہوتے ہیں آگ جلانے والے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ وہ عورتیں کہ جو بیچاری چار دیواری کے اندر قید ہیں کہ نہ کسی کو کچھ بتا سکتی ہیں، نہ کچھ اپنے اوپر زخموں کے مرہم لگوا سکتی ہیں۔ اصل میں یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو یہاں کالج تک آ جاتے ہیں، بیٹا یونیورسٹیوں تک چلی جاتی ہیں میری بیٹیاں، میری بہنیں، تو وہ قید تو نہیں ہے۔ ان کو تو باپ نے لاڈ سے، بھائی نے لاڈ پیار سے یہاں پہ بھیجا، آپ کی فیسیں دے رہے ہیں، آپ کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، آنے جانے کے ایکسپینسز اٹھا رہے ہیں، یونیورسٹی کے ایکسپینسز اٹھا رہے ہیں، تو آپ قید نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کی ایک انہوں نے تربیت کر رہے ہیں تو اس تربیت کو کبھی دل پہ نہیں لیتے۔ تو خواتین کی کامیابیوں کی اور خدمات کی کئی مثالیں آپ کو پاکستان کی تاریخ سے دی جا سکتی ہیں، جن میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے مثلاً محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سیاسی سرگرم رکن رہی تھیں اور قائد اعظم کی ساتھی تھیں۔ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی قیادت کرنے والی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو بہن ہیں فاطمہ جناح، یہ تھیں۔ تو قائد اعظم کی رحلت کے بعد سیاسی مخالفت کے باوجود بہادری کے ساتھ میدان سیاست میں رہیں اور صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ مزید برآں پاکستان دنیا بھر میں پہلا اسلامی ملک ہے جس میں ایک خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو شہید بھی ہم کہتے ہیں، تو ان کے اوپر رحمتیں فرمائے۔ باقی ہر بندہ ہم سے اچھا ہے، کسی کے بارے نیگیٹو ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ تو دیکھیں، پہلا اسلامی ملک تھا پاکستان، ایک ایٹمی ملک، ایک اسلامی ملک کہ جس کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں ہے، جس کے پاس دنیا کا بہترین ایٹم سسٹم ہے، ریڈار سسٹم ہے، اٹامک سسٹم ہے، اور ایئر بیس سسٹم ہے، اسی طریقے ایئر فورس کا سسٹم ہے، بری سسٹم ہے، بحری سسٹم ہے۔ تو الحمدللہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان عورتوں میں ہیں کہ جو پاکستان کی خواتین میں ایک اہم مقام رکھتی تھی۔ اسی طرح پاکستان کی خواتین اور جد و جہد اور حوصلے کی بات کی جائے تو ایک اور روشن مثال عالمی سکواش کھلاڑی ماریا تور پاکستان کی وہ نامور کھلاڑی ہیں کہ جو ایک لڑکی ہو کر کھیلوں کے حصے میں 20 سال تک انہیں لڑکا بن کے کھیلوں کے حصے میں میدان میں جانا پڑتا رہا۔ جس وقت یہ راز کھلا، راز افشا ہوا تو اسے ڈرایا دھمکایا گیا۔ پاکستان کہ ان کہہ لیں کہ قیادت نوجوان لڑکیوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا، ان تمام مشکلات کے باوجود وہ اسکواش کھیلنے کے لیے پرعزم رہیں۔ آج وہ پاکستان میں اسکواش کی اعلیٰ ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں اور کئی عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح مریم مختار پاکستان کی وہ واحد جنگی ہوا باز پائلٹ خاتون ہیں کہ جو پہلی بھی ہیں، اسلامی پاکستان کی بھی پہلی ہیں، اور ہمارے ایشیا کے اندر پہلی ہوا باز خاتون پائلٹ ہیں کہ جنہوں نے فرائض کی ادائیگی کے دوران الحمدللہ نہ پائلٹ صرف بنی، پائلٹ بننے کے بعد انہوں نے دوران کہہ لیں کہ پرواز شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہوئیں۔ اللہ پاک نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ اسی طریقے 20 سالہ پاکستانی فٹ بال شہلا بلوچ کا نام بھی
کسی تعارف کا محتاج نہیں کہ جو حال ہی میں ایک کار حادثے کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی اور زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ان کا نام بھی ایسی خواتین میں شامل ہے جنہوں نے خواتین کی سربلندی کے لیے اور کھیلوں سمیت تمام شعبہ ہے زندگی میں قابل فخر کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ گھریلو کاموں میں بھی خواتین کی کارکردگی کو کبھی سراہا نہیں جاتا۔ ملکی معیشت کو استحکام دینے اور خاندان کی مالی معاونت کے لیے کئی خواتین نے زراعت کے میدان میں، صحت کے میدان میں، طب کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، کاروباری میدان میں، مختلف شعبوں میں نہایت محنت سے خدمات سر انجام دی ہیں، جن کو سراہنا چاہیے اور اس چیز کی انہیں شاباش دینی چاہیے، تاکہ ان کا جو مورال ہے وہ مزید بلند ہو سکے، جو ان کا جذبہ ہے، جو ان کا حوصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور بڑھ سکے۔ ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں سارا دن، تو ان کو بھی سراہنا چاہیے۔ آپ بچیاں ہیں، آپ ماں باپ کا جا کے ہاتھ بٹایا کریں۔ باپ سارا دن آپ کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آپ کے لیے تسلا بھی اٹھاتا ہے، گارے کی کڑائی بھی اٹھاتا ہے، سیمنٹ کی بوریاں بھی اٹھاتا ہے، دفتروں میں بھی جاتا ہے، اس دھند میں، سخت سردی میں آپ کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو اس کی قربانیاں بھی بیٹا رائے گا مت جانے دیں۔ وہ ماں جو صبح سے اٹھ کے شام تک سب کچھ کرتی ہے آپ کے لیے، تو ماں اور باپ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی میں یہ کہوں گا کہ کریڈٹ کم نہیں ہے۔ تو خواتین آپ ہیں، آپ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔